جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شارع اور قانون ساز ہونے کا بیان ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور آج عنوان ہے اگلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون بین الممالک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ایک عالمگیر دین ہے، قیامت تک دنیا کے ہر خطے ہر انسان کے لیے اور تمام ممالک کے لیے ہماگیر مذہب ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے کو اور ہر پہلو کو کھولا گیا ہے، واضح کیا گیا۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو علاقائی، نسلی، لسانی، جغرافیائی حدود اور تنگیوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر خطے کے لوگوں اور ہر زبان بولنے والے لوگوں کے لیے کامل مکمل تعلیمات لے کر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عربی تھے، قریشی تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے لسانی یا جغرافیائی نسبت سے منسوب کیا تو آپ نے اسے پسند نہیں کیا۔ زہیر ابن کعب بن زہیر نے جب اپنے قصیدے میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیوف الہند سے تشبیہ دی تو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔
تو ناپسندیدگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس میں صرف ایک علاقے کی طرف نسبت ہو رہی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات صرف کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کے عام ہو جانے کے بعد انہیں دعوت دیتے ہیں، عرب کے قبائل کو دعوت دیتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہجرت کے لیے حبشہ بھیجتے ہیں، اور شاہ حبشہ کے نام خط روانہ فرماتے ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حبشہ میں پہنچتا ہے۔ شاہ حبشہ جس کا لقب نجاشی تھا بادشاہ کا، اصحمہ نام تھا اس کا، مسلمان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حبشہ والوں کے ساتھ عرب والوں کے تعلقات اس سے پرانے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم وہ حبشہ تشریف لے جاتے تھے، اور حبشہ کے حکمرانوں سے ان کے ذاتی تعلقات تھے، اور حبشہ والوں کی طرف سے اہل مکہ کو تجارتی مراعات بھی تھی حاصل۔ عبد المطلب بھی حبشہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بھی، ذاتی مراسم تھے ان سے۔ شاہ حبشہ نے کے نام ابو طالب نے خطوط لکھے ہوئے ہیں، مدیح اشعار کے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابو طالب کے ساتھ نبی پاک بھی بچپن میں جہاں اور تجارتی سفروں میں گئے، حبشہ بھی تشریف لے گئے ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی زبان کے الفاظ بھی استعمال فرمائے، چنانچہ متعدد روایات ہیں، مثلا بخاری شریف میں ثنا ثنا کے لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، اور حبشی زبان کا لفظ ہے تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کو بھیجا
حضرت جعفر طیار کے سربراہی میں تو آپ نے خط بھی لکھا کہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس انداز سے خط وہی لکھ سکتے ہیں جس کے پہلے سے مراسم ہوں۔ تو گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں حبشہ کے ساتھ، حبشہ والوں کے ساتھ، شاہ حبشہ کے ساتھ تعلقات استوار فرمائے تھے، اور تجارتی تعلقات، مراسم تو اس سے پہلے سے تھے۔ اور 2 دفعہ ہجرت ہوئی، پہلے 15 لوگ گئے، دوسری مرتبہ 103 افراد نے شرکت کی۔ تو اس میں اب اشارہ اس بات کی طرف تھا، اعلان اس بات کا تھا گویا کہ اسلام بین الاقوامی اور بین الانسانی پیغام ہے، کسی علاقے کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ چنانچہ جعفر طیار نے وہاں جو خطاب فرمایا، اس خطاب میں بھی جو باتیں انہوں نے کہیں وہ اسی بات کو واضح کرتی ہیں کہ اسلام اخلاقیات کا دین ہے، اور ان میں تو تمام انسانیت برابر ہے۔ اور پھر حبشہ کے لوگ عیسائی تھے، اور عیسائی قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں یہودیوں کی بنسبت اور مشرکوں کی بنسبت۔ لیکن اسلام کی دعوت تو سب کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں، ہر رنگ، نسل، قوم، قبیلے اور زبان کے لوگوں کے لیے یہ پیغام عام ہے۔ اہ، 2 منٹ وقفہ کیجیے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک عالمگیر دین ہے، ایک ابدی حقیقتیں اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ دین دنیا کے تمام انسانوں اور تمام ملکوں اور تمام قوموں اور تمام زبانوں کے لیے ہے، جس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واضح طور پہ ملتا ہے، جس میں ہجرت حبشہ میں
شاہ حبشہ سے تعلقات اور تجارتی بھی دوستانہ بھی. حالانکہ اس وقت تو وہ کافر تھے، مسلمان تو نہیں تھے، لیکن اسلام نے ان کے ساتھ، مسلمانوں نے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں عیسائی بھی آباد تھے، یہودی بھی آباد تھے، مشرک اقوام بھی تھی وہاں پہ. تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے فوراً بعد ان اقوام کے ساتھ رہنے کے کچھ اصول طے کیے ہیں. آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بین الاقوام میثاق اور ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے. تو اسلام نے اس معاہدے کے ذریعے بھی یہ بات ثابت کی کہ اسلام ایک ممالک تعلقات اور روابط اور مراسم رکھنے والا مذہب ہے، اور سب کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کا ایک درس دینے والا مذہب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا. تقریباً 150 اور 200 کے لگ بھگ لوگ تو ابزان مسلمان ہو گئے تھے. اور ان میں یہودی بھی تھے جو عبرانی زبان بولنے والے تھے، اور ان میں عیسائی بھی تھے، اور ان میں اوس اور خزرج کے لوگ، یعنی جو پہلے مشرک تھے وہ بھی تھے، اور مکہ مکرمہ سے آنے والے لوگ بھی ہیں. اور یہی بھی ہیں اور صہیب بھی ہیں جو رومی کہلاتے ہیں، اگرچہ انہیں رومی اٹھا کے لے گئے تھے تو یہیں کے. تو مختلف زبانیں
ہو گئے. اور بھی کسی زمانے میں اور اس خطے میں مسلمانوں نے اپنا ایک مقام بنا لیے. جب تو تجارت کے لیے سفار کے لیے تو دوسرے علاقوں میں آتی تھی، اور یہاں کے ارد گرد کے جو قبائل تھے جیسے کہ بنو سلیم تھے وغیرہ وغیرہ، ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے، جس میں حدیبیہ کا واقعہ اور جو قبائل مشرکین کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شریک ہو جائیں معاہدے کے اندر. تو یہ سب اسلام کی اسی عالمگیریت کو اور اسی پہلو کو واضح کر رہی ہے یہ چیز. چنانچہ میثاق مدینہ میں یہ بات لکھی گئی کہ باہر سے کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، دشمن کا تعاون نہیں کریں گے. اور مدینے کے تمام لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. لیکن باہر اگر حملہ نہیں کریں گے ہم کسی کے اوپر، اور اس میں پھر یعنی اس باہر جا کے کسی پر حملہ کرنے میں یہ قبائل تعاون نہیں کریں گے، لیکن کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو سب تعاون کریں گے. اور جب انصار کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ میں تو اس وقت بھی یہی بات تھی، لیکن پھر بدر کے موقع پہ ان کی رضامندی سے ان کو شریک کر لیا گیا تھا. تو یہ واقعات ایک بین الاقوامی نوعیت کے واقعات ہیں، بین الاقوامی معاہدات ہیں، جس میں ایک مسلم ریاست میں آزاد ریاست سے برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے گئے ہیں. اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے میں خاندان تھا، ان کے تو تعلقات پشتوں سے چلے آ رہے تھے، قیصر روم سے، اور اسی طرح
ادھر نجاشی بادشاہ سے جس کا بھی ذکر ہوا، اور ان کا یمن اور فارس میں جانا تجارتی قافلوں میں، اور آپ دیکھیں کہ دشمن پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کے بھی نمونے ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ مثلاً ساتھ جاتے ہیں مکہ میں، اور جب انہیں مذہب سے بگاڑنے کو کہا جاتا ہے، ان کو مذہب بدلنے کو کہا جاتا ہے اور ان کو دھمکی لگائی جاتی ہے، تو وہ انہیں دھمکی لگاتے ہیں کہ پھر تم جاتے ہو تجارت کے لیے جو، تو دیکھنا تمہارا دانا بھی غلے کا وہاں سے آ نہیں سکے گا۔ تو تجارتی اقتصادی دباؤ ڈالنا، اس کی بھی نظائر اس زمانے میں ملتی ہیں۔ اب غزوہ بدر اسی نوعیت کا تو ایک واقعہ تھا، تجارتی قافلے کو روکنے کا، معاشی ناکہ بندی۔ اور ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قریش سے منع کرتے ہیں اسلام سے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یمامہ سے آپ کے قافلے گزرتے ہیں، اگر آپ مجھے دھمکی دیتے ہیں تو میں یمامہ سے ایک دانہ بھی آپ کا نہیں گزرنے دوں گا غلے کا، جس سے ان کی نیندیں اڑتی ہیں۔ تو یہ جو دور ہے مکی اور مدنی، اس میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے واضح تعلیمات سامنے آتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بین الاقوامی تعلقات قائم فرمائے تھے اور لوگوں کو اسلام کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ تو بہرحال میثاق مدینہ کا متن آج بھی دنیا بطور دستور کے استعمال کرتی ہے، اس کی دفعات کو، جو ایک بین الاقوامی نوعیت کے، جس میں دفعات کی، اس معاہدے میں بین الاقوامی معاہدے کی دفعات کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور ایک پہلا دستور تھا دنیا کا تحریری۔ پھر آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع قبائل نے غداریاں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان میں سے کسی کو شہر بدر کیا اور کسی کو سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنایا گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ان کے ساتھ خلاف ورزی کرنے پر معاملات کیے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوہ تبوک رومیوں کے ساتھ، اسی طرح
صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دوبارہ 2 مرتبہ رومیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ملوک و سلاطین کو خطوط لکھنا اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوجی دستے بھیجتے وقت انہیں ہدایات دینا، جنگ اور صلح کے اصول اور ضابطے سمجھانا، ایک وسیع عنوان ہے، ایک وسیع اسلام کی تعلیمات ہیں جو اسلام نے تعلقات بین الممالک پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے یہ ایک تعارفی گفتگو ہے جس میں صرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اسلام نے قانون بین الممالک، تعلقات بین الممالک اور دنیا کی اقوام عالم کے ساتھ تعلقات بنانے اور بگاڑنے سے متعلق کیا اصول ضابطے دیے ہیں، تو اس پہ ایک خاکہ سا پیش کیا ہے، روشنی ڈالی ہے۔ اس میں مستقل بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس عنوان پہ، اور وہ کتابیں ویسے تو اس لائق ہیں کہ پڑھی جائیں، اور مستقل اس عنوان پہ تخصصات بھی ہو رہے ہیں دنیا میں۔ تخصص فی العلاقات الدولیہ، ملکی تعلقات پہ، اور اس پہ جو سب سے پہلی بنیاد قائم کی ہے مستقل اس عنوان پہ لکھنے کی، وہ بھی فقہائے احناف کا طرح امتیاز ہے۔ چنانچہ کتاب الخراج امام یوسف کی، سیر کبیر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ انہی عنوانات پر ہیں۔ اور پھر بعد میں بہت سی کتابیں لکھی گئی، مثلا اصول العلاقات الدولیہ فی کتب الامام، اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو علاقات دولیہ کے اصول تھے ان کو الگ کر دیا گیا۔ العلماء والعلاقات الدولیہ، مقدمہ فی العلاقات الدولیہ، مختلف کتابیں پھر اس عنوان پہ لکھی گئی ہیں۔ تو یہ ان کتابوں میں جو فن ہے اس کا ایک تعارفی خاکہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جیسے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں اور کس نوعیت کی تعلیمات دی۔ تو باقی تفصیلی عنوان آپ پڑھیں، ان کتابوں کو مطالعہ فرمائیں، اور اس عنوان پہ تخصص ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے، اسلامی حکومت نافذ ہوتی ہے اگر ملک میں، تو اس کے لیے ایسے متخصصین کی بھی ضرورت ہے ہمیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں نونات پہ محنت کرنے کی اور کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، سبق لمبا ہو گیا۔ ھذا المرام بھذا القدر نکتفی اليوم۔